بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق چل رہا تھا، اور ہمارے جو گزشتہ کچھ اسباق ہوئے ہیں ان کے اندر ہم نے جو عدالت کے متعلق تعان ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پہلا تعان پڑھا، کذب، یعنی جھوٹ۔ جس راوی کے اندر جھوٹ ہو تو اس پر بھی وجہ تعان آتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ متہم بالکذب ہو، اس پر کذب بولنے کی، جھوٹ بولنے کی کیا ہو، تہمت ہو، تو اس کی عدالت پر بھی تان آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ فاسق ہو تو فسق کی وجہ سے بھی اس بندے پر کیا آئے گا، تان آئے گا۔ اور اسی طرح اگر بندہ مجہول الحال ہو، جو ہم نے کل پڑھا تھا گزشتہ سبق کے اندر، مجہول الذات، تو اس کی وجہ سے بھی بندے پر کیا آتا ہے، اس کی عدالت پر تان آتا ہے۔ تو آج ہم آخری تان پڑھیں گے جو عدالت کے متعلق ہوتا ہے، جو کہ بدعت ہے، یعنی راوی کا بدعتی ہونا۔ تو آج پڑھیں گے بدعت کیسے کہتے ہیں، بدعت ہے کیا، اور کون سی بدعت معتبر ہے۔ تو کہتے ہیں البدعت، اما البدعت، تو اس کی لغوی معنی دیکھ لیں، لغتاً کل شیء عمل علی غیر مثال سبق۔ لغوی طور پر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے جو ما قبل میں مثال گزری ہے اس کے برخلاف، یعنی ایک چیز گزری ہے اس کے برخلاف، اس کے الٹ کسی چیز پر عمل کیا جائے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، فل مراد بھی، تو اس کی یہ اصطلاحی معنی بھی ہے اور اس کی مرادی معنی بھی ہے۔ تو فل مراد بھی اعتقاد امر محدث علی خلاف ما عرف فی الدین، ایک بار اور عبارت سنیں، فالمراد به اعتقاد امر محدث على خلاف ما عرف فی الدین۔ ترجمہ پیچھے سے کریں گے، جو دین میں مشہور ہے، جو دین میں مشہور ہے اس کے برخلاف نیا عمل کرنا، نئے امر کا، نئی چیز کا اعتقاد رکھنا، یہ بدعت ہے۔ دین میں جو چیز معروف ہے، معلوم ہے، اس کے برخلاف نئی نئے امر کا اعتقاد رکھنا، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ وما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بنوع شبہۃ وتاویل، اس کا عطف فی الدین پر ہے، ما عرف فی الدین و ما جاء عن رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آئی ہے، اس کا عطف فی الدین پر نہیں ہوگا بلکہ ما پر ہوگا، عرف پر، علی خلاف ما عرف فی الدین، علی خلاف ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو جو دین کے اندر معروف ہے، مشہور ہے، اس کے برخلاف نئی چیز کا اعتقاد رکھنا، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب سے جو چیز ثابت ہے، جو چیز آپ سے آئی ہے، اس کے برخلاف کوئی نئے معاملے کا، نئے امر کا اعتقاد رکھنا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ یعنی جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے اندر کام کرنا ثابت نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ پھر بدعت کی آگے کس میں بنتی ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ اچھی بدعت کو کہتے ہیں، بدعت سیئہ بری بدعت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو بندے کا بدعتی ہونا ہے تو یہاں پر بدعت سیئہ مراد ہے، بدعت حسنہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو جو چیز صحابہ سے یا صحابہ کرام سے آئی ہے یا پھر دین کے اندر مشہور ہے، اس کے برخلاف نئے معاملے کا اعتقاد رکھنا یہ بدعت ہے۔ بنوع شبہتن، بنوع شبہتن و تعویل، تعویل اور شبہ کے نوع کے ساتھ۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعتقاد کے ساتھ، یعنی وہ اعتقاد رکھے گا کسی امر کا، لیکن اس کے اندر شبہ ہوگا، اس کے اندر وہ تعویل کرے گا، تو اس سے وہ بدعت کا اطلاق اس پر ہوگا۔ لا بطریق جحود و انکار، جحود بھی بولتے ہیں انکار کو، کسی بھی چیز کو نہ ماننا، اور انکار بھی بولتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا، اس کا ثبوت کو نہ ماننا۔ جحود و انکار دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی انکار کرنا، نہ کہ انکار کے طریقے پر، یعنی جو بات ضروریات دین میں سے ہیں، معرفہ فی الدین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو دین کی ضروریات میں سے، جو ضروریات دین ہے، تو جو ضروریات دین ہے ان کے برخلاف کوئی معاملہ رکھے گا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے اس کے برخلاف وہ بندہ اعتقاد رکھے گا، تو وہ بندہ بدعتی ہو جائے گا۔ انکار نہیں کرے گا، اگر وہ بندہ انکار کرے گا کہ جو بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو سرکار کے صحابہ سے ثابت ہے، اس بات کا انکار کر دے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، جو ضروریات دین میں سے ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، ذالک سے مراد کیا ہے؟ ضروریات دین کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ تو اس پیراگراف سے انہوں نے بدعت کا معنی اور مطلب بتایا۔ آگے جو بندہ بدعت کرتا ہے، جو بندہ بدعتی ہوتا ہے، مبتدع ہوتا ہے، اس کی حدیث کا کیا حکم ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حکم و حدیث المبتدع، بدعتی بندے کی حدیث کا حکم۔ مبتدع اس میں فاعل ہے، بدعت کرنے والا یا پھر بدعتی، بدعتی بندے کی حدیث کا حکم۔ وحدیث المبتدع مردود، مبتدع بدعتی بندے کی حدیث، مبتدع بندے کی حدیث مردود ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو حکم ہے وہ کن کے نزدیک ہے؟ عند الجمہور، جمہور علماء کے نزدیک جو مبتدع بندہ ہے، جو بدعتی بندہ ہے، جو بدعت کرنے والا ہے، اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے ائمہ ہیں جن کے نزدیک کچھ شرائط کے ساتھ بدعتی بندے کی حدیث کو قبول کیا جاتا ہے، جن میں سے آگے دو قول بیان کریں گے۔ ایک قول ہے امام بخاری اور امام مسلم کا۔ امام بخاری اور مسلم کے نزدیک کیا ہے؟ کہتے ہیں وَعِندَ الْبَعْدِ إِنْ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللہجۃ وصیانۃ اللسان قبل۔ امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک اگر وہ بدعتی بندہ سچے لہجے کے ساتھ، یعنی روایت کرنے کے اندر وہ کیا ہو؟ بندہ سچا ہو، وہ جو روایت بیان کرتا ہو وہ سچ ہو، روایت کے اندر جھوٹ نہ بولتا ہو، اگرچہ بدعتی ہو لیکن بدعتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ روایت کے اندر سچ بولتا ہو، اور زبان کا وہ سیدھا ہو، سیانت اللسان، اس کی زبان سیدھی ہو، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ روایت جس طرح ہے اسی طرح وہ روایت بیان کرتا ہو، تو اس کی حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ قبول، قبول کیا جائے گا۔ تو یہ امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک قول ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض محدثین کے نزدیک ان کان منکرن، اگر بدعتی بندہ، بدعت کرنے والا جو بندہ ہے وہ منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، لامر متواتر فی الشرع، شرعی متواتر امر کا، جو شریعت کے اندر متواتر امر آیا ہے جس کو ضروریات دین کہتے ہیں،
جو بات ضروریات دین سے ثابت ہے، اس بندے اس چیز کا، اس امر کا انکار کرنے والا ہو، فقد علم بالضرورت، اور اس امر کو، بے امر علم کا جو نائب الفاعل ہے وہ امر کی طرف لوٹے گا، اور اگر اور تحقیق اس کو جان لیا گیا ہو، اس امر کو جان لیا گیا ہو ضروری طور پر کہ کون ہو من الدین، کہ وہ امر ضروریات دین میں سے ہے۔ کوئی امر، امر متواتر، جو شرعی امر متواتر ہے، وہ ضروری طور پر ثابت ہو کہ یہ دین میں سے ہے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر یہ ہوگا کہ جو امر ضروریات دین میں سے، جس سے ہر عام و خاص جانتا ہو کہ یہ دینی امر ہیں، جیسے نماز ہے، تو نماز یہ ضروریات دین میں سے ہے، کیونکہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے، چاہے وہ عام ہو، چاہے وہ خاص ہو، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا ہو۔ جو صاحب شعور بندہ ہے، اگرچہ دین سے دور ہے، لیکن اس کو معلوم ہوگا کہ نماز یہ دین کا امر ہے، یہ دین کا رکن ہے۔ تو اگر وہ بندہ ایسی چیز کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہے، تو اس کی حدیث کو مردود مانا جائے گا، اس کی حدیث کو رد کیا جائے گا۔ استاد صاحب، جی جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ تو پھر اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا نا؟ جی جی، وہی تو کہہ رہے ہیں نا، جو منکر ضروریات دین ہوگا تو وہ بندہ بدعتی ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی ہوگا، اس بندے کی روایت کو مردود مانا جائے گا۔ اسی طرح تو پیچھے انہوں نے بیان کیا کہ اگر انکار کرتا ہے، انہوں نے بولا نا جہاد اور انکار کے طور پر، انہوں نے بیان کیا کہ اگر انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، تو یہ تو نہ ماننا یہ کفر ہوتا ہے، پیچھے انہوں نے بیان کیا۔ تو وہی بات کو انہوں نے مردود ہونے تک انہوں نے معذور رکھا ہے، کیونکہ یہ بعض کا قول ہے، جمہور کا قول تو پیچھے گزرا نا کہ مطلقاً اس کی حدیث کو مردود مانا جائے گا۔ یہ ایک ضعیف قول ہے، یہ مفتہ جی بھی استاد۔ یا جس پر عمل کیا جائے گا وہ قول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةُ، اگر اس صفت کے ساتھ وہ نہ ہو، وہ جو بدعتی بندہ ہے وہ اس صفت کے ساتھ نہ ہو، یعنی وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا نہ ہو، وہ ایسے امر کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے نہ ہو، تو پھر اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، یقبل، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ ان کفرہ المخالفون، اگرچہ اس کے مخالف اس کی تکفیر بیان کریں، کیونکہ ضروریات دین کے بارے میں اختلاف ہے، بعض بندے بعض چیزوں کو ضروریات دین میں سے مانتے ہیں، بعض ضروریات دین میں سے نہیں مانتے، جیسے معتزلہ ہیں، وہ ایسی چیزوں کو مانتے ہیں جو ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ تو اگرچہ اس کے مخالف اس کی تکفیر بیان کریں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض کے نزدیک اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا جو ضروریات دین کے علاوہ کا انکار کرتا ہے۔ جیسے ہمارے نزدیک جو ضروریات دین نہیں ہے، جو ضروریات مذہب اہل سنت ہیں، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق ان کے نزدیک گمراہ بندے کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، تو یہ مختار مذہب نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہے، گمراہ بندے کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، با وجود ضبط کے باوجود، یہ ان کے قول کی وضاحت کر رہے ہیں کہ جو بندہ منکر ہے لیکن ضروریات دین کے علاوہ کسی اور عمل کا منکر ہے، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا ضبط کے وجود کے ساتھ، یعنی وہ بندہ ضبط والا بھی ہو، والورع، اور حفاظت والا بھی ہو، حفظ والا بھی ہو، پیچھے ہم نے پڑھا نا، وہ حفاظت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتا ہو، ضبط بھی ہو، حفاظت بھی ہو، متقی بھی ہو، احتیاط والا بھی ہو، اور سیانت بھی ہو۔ سیانت بولتے ہیں بچانا، حدیث کے الفاظ کو حدیث کے غیر والے الفاظ کے ملنے سے وہ بندہ بچانے والا ہو۔
تو احتیاط والا ہو، سیانت والا ہو، تقوی والا ہو، حفظ والا ہو، ضبط والا ہو، ان ساری چیزوں کے پائے جانے کے بعد اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا بعض علماء کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین قول بیان کیے گئے ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور بیان کیا امام بخاری اور امام مسلم کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ ایسی صفات کے ساتھ متصف ہو، صدق لہجہ کے ساتھ متصف ہو، سیانت لسان کے ساتھ متصف ہو، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہو تو روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر ضروریات دین کے علاوہ کوئی اور عمل کا منکر ہے، کسی اور عمل کا منکر ہے، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ضبط ہو، تام ضبط راوی ہو، حفاظت والا ہو، تقوی والا ہو، احتیاط والا ہو، سیانت والا ہو۔ یہ والا ہوگا تو پھر اس مبتدع بدعتی بندے کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج بدعتی بندے کی روایت کے بارے میں سبق ہم نے پڑھا، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، بدعت کا معنی بھی یاد کیجیے گا، اور اس کی روایت کو قبول کرنے کے بارے میں جو تین اقوال بیان کیے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ